الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 184 آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ 184 نمبر آیت 184 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے، یہ گنتی کے چند روز ہیں، پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے، اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں ان کے ذمہ فدیہ ہے، ایک مسکین کا کھانا، اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، روزے جو فرض ہیں مسلمانوں پر، اس کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ یہاں اس آیت میں مریض اور مسافر کو مستثنیٰ قرار دیا ہے اس حکم سے کہ ان پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ مریض سے مراد ایسا شخص ہوتا ہے کہ اگر روزہ رکھے تو اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے یا اس کے مرض میں کہ بڑھ جانے کا خدشہ ہوتا ہے، اور یہ مریض کو خود پتہ ہوتا ہے۔ کوئی حکیم یا ڈاکٹر بڑی مشکل سے بتا سکتا ہے، کیونکہ یطیقونہ ہے تو اس مشکل کا یا اس طاقت کا اسے پتہ ہوتا ہے مریض کو کہ آیا میں یہ نبھا پاؤں گا اللہ تعالیٰ سے روزے فرض کا وعدہ یا نہیں۔ تو یہ اس سے ہے، ہاں ڈاکٹر مشاورت دے سکتا ہے کہ بھئی یہ مرض ہے، اگر تو نے کھایا پیا نہ تو ایسا ہوگا، تمہاری شوگر لو ہو جائے گی یا تم زیادہ بیمار پڑ جاؤ گے۔ پھر ڈاکٹر جانے یا اللہ جانے، کیونکہ اس کے بھی آگے خبر غیب ہے کہ اس میں طاقت ہے یا نہیں ہے، یا وہ نبھا پائے گا یا نہیں پائے گا۔ تو بہرحال طاقت انسان کی اپنی ہے، مشکلات میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر مشکلات میں ہے، بیماری کی شکل میں ہے یا سفر میں ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے۔ سفر سے مراد 3 روز کا سفر ہے، جس کا اندازہ یوں کیا جاتا ہے کہ 36 کوس پرانے زمانے میں، یا 54 مائلز، یہ بھی پرانے زمانے کے ہوتے ہیں، میل جسے کہتے ہیں مائلز، تو آج کل جو ہے وہ کلو میٹرز ہیں، تو 1000 میٹر میں 1 کلو میٹر ہوتا ہے، میل بڑا ہوتا ہے، تو یہ غالباً 85 to 90، یہاں لاہور سے گجرانوالے تک کا سفر لگا لیں، 90 کلو میٹر لگا لیں کہ خواہ یہ جو مسافت ہے یہ 3 دن میں طے ہو تب بھی ٹھیک ہے، چاہے 1 سیکنڈ میں طے ہو، جیسے جنگی جہاز ہیں یا دوسرے گاڑیاں ہیں تیز سفر کرتی ہیں، 1 گھنٹے میں طے ہو جائے، 2 گھنٹے میں طے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے چھوڑنے کی یعنی افطار کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی روزہ وہ نہ رکھے۔ بیماری اور سفر سے پھر جتنے روزے آپ نہ رکھ سکیں تو صحت یاب ہونے اور سفر سے واپس آنے پر ان کو قضا کر کے دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ مریض اور
مسافر کو افطار کی اجازت ہے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ روزہ رکھنا بہتر ہے، افضل ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی نہیں رکھا، لیکن سفر جہاد میں روزے کا حکم جو ہے وہ نہ رکھنے کا ہے، افطار کا حکم ہے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں، انہو یوم قتال فافطروا، آج جنگ کا دن ہے، روزے افطار کر دو۔ تو جہاد میں جو ہے نا، چونکہ سخت مشقت ہوتی ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے، چاہے جہاد جہازوں پہ ہو یا مشینیں سے جو آج کل چل رہی ہیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی، بیٹھے بٹن بند کرتے ہیں تو ملک کے ملک تباہ کر سکتے ہیں، لیکن حکم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، چاہے جیسا بھی ہو، وہ شخص جہاد میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، افطار کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں اکثر علماء کی اس آیت کے حوالے سے رائے ہے کہ جس میں فدیہ کے بارے میں بات ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ جو طاقت نہ رکھے، مشکل میں ہو، مشکل سے روزہ نبھا سکے، ادا کر سکے، اس کے ذمہ ایک مسکین کا فدیہ ہے۔ تو اس آیت میں علماء تفسیر کا اختلاف بھی ہے۔ اکثر کی رائے تو یہ ہے کہ ابتدا میں جب روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا تو لوگوں کی آسانی کے پیش نظر گنجائش رکھی گئی تھی کہ اگر وہ خود روزہ نہیں رکھتے تو چلو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو بس ان کا بھی روزہ ہو گیا، مسکین کا بھی پیٹ بھر گیا، تو یہ فدیہ ادا کر دے، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ بعد میں جب لوگوں کو روزے کی لذت معلوم ہو گئی، اس کی برکت سے آشنا ہو گئے، عادت پڑ گئی، تو یہ رعایت واپس لے لی گئی اور عام حکم دیا گیا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم۔ اس سے اگلی آیت ہے کہ جو کوئی تم اس روزہ یعنی رمضان کے مہینے کو پائے تو پس وہ اس کے روزے رکھے۔ نفاذ شریعت میں آہستگی کو یا بتدریج اس کو ہم کہتے ہیں ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، یہ قول اس کے بالکل عین مطابق ہے، لیکن بعض علماء خیر کی یہ رائے ہے کہ یطیقون کا معنی جو ہے، جو کہ لوگ بڑی مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہوں، وہ فدیہ ادا کر دیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ یہ جیسے بہت بوڑھا ہے، اب بڑھاپا تو واپس نہیں ہوتا نا، دائم المریض ہے، جیسے کینسر ہے، بہت ٹی بی ہے اور سخت بیمار ہے، کھائے بغیر نہیں رہ سکتا، بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اسی طرح حاملہ عورت ہے، اب اس کا حمل ہے، پھر آگے دودھ پلانے کی مدت آ جاتی ہے، دودھ پلانے کی مدت بھی اسی میں شامل ہے۔ حمل اور دودھ پلانے کی مدت یہ تقریباً کم از کم 30 مہینے کا عرصہ ہے، تو 30 مہینے میں تو دوبارہ روزے آ جاتے ہیں، تو اس طرح تو اس کے سر پہ بہت بوجھ ہو جاتا ہے۔ پھر کئی عورتوں کے یہاں سالہ سال بچہ پیدا ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ جو سہولت ہے برقرار رکھی گئی ہے کہ بہت بوڑھا آدمی، دائم المریض جو ہے، دائمی مریض ہے کسی بیماری کا، حاملہ عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، ان کے لیے یہ رعایت برقرار رکھی گئی ہے اور یہ رعایت آج تک بھی بحال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔